السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرکزی بینک کی ضرورت و اہمیت، امپورٹنس آف سینٹرل بینک۔ تو آج کل کے زمانے میں ہر ملک کا اپنا ایک مرکزی بینک ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے معاشی ترقی۔ آج کل کے زمانے میں تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاشی رشتوں میں منسلک ہیں، لہٰذا یہ ایک شہر کے مختلف محلے بن گئے ہیں، اور ایک ملک کی معاشی حالت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کا اثر یقیناً دوسرے ملک کی معیشت کے اوپر پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے مبادلے خارجہ کا کنٹرول۔ آج کل کے زمانے میں ہر ملک میں کاغذی زر کا سسٹم رائج ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کے اندر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس پیسے کے بدلے جو ایک ملک کی کرنسی ہے، دوسرے ملک کے اندر ہم اشیاء و خدمات خرید نہیں سکتے۔ اس لیے بین الاقوامی تجارت کے سلسلے میں ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مبادلہ خارجہ کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک جیسی زرعی اتھارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے پیچیدہ نظام زر۔ دور حاضر میں نظام زر اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ معاشی استحکام اور ترقی کے لیے نظام کو صحت مندانہ طریقے سے چلانا نہایت ضروری ہے، اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مرکزی بینک کا ہونا شدید ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے نوٹ جاری کرنا۔ اگر نوٹ جاری کرنے کا اختیار جیسے کہ پہلے زمانے میں تجارتی بینکوں کو ہوتا تھا اور ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا صرف نفع کمانا، اسے بہت سی مشکلات پیش آئیں، اور یہ مشکلات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر۔ ان مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے نوٹ جاری کرنے کا اختیار صرف مرکزی بینک کو دے دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے معاشی منصوبوں کے لیے مالیت کی فراہمی۔ آج کل کے دور میں اقتصادی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی کے لیے مختلف منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ ایسے منصوبوں کو کامیابی سے چلانے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف مرکزی بینک ہی فراہم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے بینکوں کی نگرانی۔ تو مرکزی بینک کے پاس یہ خصوصی اختیار ہوتا ہے کہ وہ تجارتی بینکوں کے اوپر کڑی نگرانی کر سکے اور انہیں ایسا اقدام یا ایسے قدم اٹھانے سے نہ دے جو ملک کے مفاد میں نہ ہوں۔ ایسا صرف مرکزی بینک ہی کر سکتا ہے۔ بینکوں اور حکومت کے لیے خدمات۔ تو مرکزی بینک کی ضرورت اور اہمیت یہ بہت زیادہ ہے کہ مرکزی بینک بینکوں اور حکومت کے لیے خدمات فراہم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے بینکاری نظام کا استحکام۔ تجارتی بینک جو لوگوں سے امانتیں وصول کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی ضرورت مند لوگوں کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کو جو قرض دیتے ہیں اس پر منافع کماتے ہیں، لیکن یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کب جنہوں نے ہمیں اپنی امانتیں دے رکھی ہیں، پیسے ہمارے پاس جمع کرا رکھے ہیں، وہ آ کے اپنی امانتیں واپس لینے آ جائیں۔ لہٰذا ایسے قرضوں میں مرکزی بینک دوسرے بینکوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی ہنڈیوں کے اوپر دوبارہ بٹا لگا کر انہیں قرض فراہم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے حکومت کا مالی مشیر۔ اب گورنمنٹ نے جو اپنے منصوبے بنا رکھے ہیں، پروگرام بنا رکھے ہیں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر جب اس کو گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے یا پھر کوئی مشورہ چاہیے تو یہ بینک حکومتوں کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کو کس وقت قرضہ لینا چاہیے، کیا شرح سود ہونی چاہیے، پرانے قرضوں کو کب نئے قرضوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے کرنسی کی خارجہ قدر میں استحکام۔ خارجہ قدر دوسرے ممالک کے اندر ہماری کرنسی کی قدر، ویلیو، زر مبادلہ پر کنٹرول کسی ملک کی مرکزی بینک کے فرائض میں سے اہم فرض ہے۔ مرکزی بینک ملک کی خارجہ کرنسی میں استحکام پیدا کرتا ہے، جس سے ملک کی ملکی اور غیر ملکی تجارت دونوں کو فروغ ملتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امپورٹنس آف سینٹرل بینک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔